مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ام الکتاب الحمد کی تفسیر میں اللہ کے بارے میں مختلف مذاہب کی نظریات. شمنی مذہب شمنی نامی مذہب ہے. اس کا نظریہ یہ ہے اللہ کے بارے میں کہ انسان جس سرچشمے سے انسانی ہستی نکلی ہے پھر اسی میں واصل ہو جانا نجات کامل ہے. یہ مذہب خدا اور روح کی تصور نہیں رکھتا. یہ شمنی جو مذہب ہے یہ خدا اور روح کی تصور نہیں رکھتا. دوسرے نمبر پر اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہودی تصور کو مختصر اور جامع بیان کیا ہے کہ خدا سے انسان کا تصور یعنی رشتہ بیوی اور غیرتمند شوہر کا ہے. کہا مثال کے طور پر ایک بیوی اور غیرتمند شوہر کا آپس میں تعلق کیسا ہے. انسان اور اللہ کے درمیان کا ایسی تعلق ہے جیسے کہ شوہر اپنے غیرتمند شوہر اپنی بیوی کے سارے خطائے معاف کر دے گا لیکن دوسرے مرد کو شریک کرنے کا سزا دے گا. اس لیے یہود غیر قومیں جو دنیا میں یہود کے علاوہ جو قومیں ہیں ان کو روندنا اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں, ان سے سود لینا اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں اور ان سے دوستی کرنا اور ان سے اشنائی کرنا. یہود تو کہتے ہیں کہ ہمارے خدا کو ناراض اور غضبناک کرنے کے مترادف ہے. اب ان خبیثوں کی سوچ دیکھیے یہودیوں کی. تیسرے نمبر پر مسیحی جو عیسائی ہے, جو دنیا میں اکثریت مسیحی کی تعداد فگر ہے پوری دنیا میں, وہ خدا کا تصور نہ جابر بادشاہ کی طرح ہے کہتے ہیں, نہ غیرت میں ڈوبے اور شوہر کی طرح ہے سخت گیر ہے, بلکہ باپ کی محبت شفقت کی مثال نمایاں کرتا ہے. یعنی کہ باپ کی انسان اور اللہ کے درمیان کا عیسائی جو تصور ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان جیسے باپ اپنے بچے سے اس کے لیے جو تصور رکھتا ہے ایسی اللہ پاک اور انسان میں رشتہ ہے کہتے ہیں. لیکن یہ تمام جو مذاہب ہے پوری دنیا کی تمام نظریات کو کلا کما کرنے والی کتاب قرآن پاک جب نازل ہوا تو مسیحی تصور پدری تمثیل اس کے ساتھ توحیدی تصور تھا, مگر اکانیم ثلاثہ کفارہ اور تجسیم کا ایک مخلوق اشتراکی یہ جو سسٹم تھا ان کے اندر کہ تین خداؤں کا یعنی کہ شخصیت پرستی کا تصور موجود تھا. یونان میں توحید کا تصور جو تھا جو ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہو کر آئے تھے 500 برس مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال قبل مسیح سقراط کی حکمت نمایاں ہوئی تھی یونان میں. اس لیے یونانی فلسفہ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. سقراط کی جو شخصیت میں ایک یونان کی توحیدی تنزیہی اعتقاد کی سب سے بڑی نمود ہوئی, لیکن سقراط کا معنوی علوی فکر اس عام سطح سے بہت بلند جا چکا تھا. اس لیے سقراط کو پوری دنیا مانتی ہے. سقراط کے پاس توحید کی ایک جھلکی اور توحید کی ایک رمق اور ایک چنگاری تھی. سقراط کی اولو العزم روح زہر کا جام اٹھا لیا اور بغیر کسی تلخ کلامی کے پی لیا اور مرنے سے پہلے آخری کلام یہ کہا کہ وہ کمتر دنیا سے بہتر دنیا کی طرف جا رہا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ مر کر انسانیت کو زندہ کر دے. اب دیکھیں اس کی تصور کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے وہاں منتقل ہو گئی تھی, لیکن درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام کے اور بیچ میں یہ جو یہودیوں کے جو مذاہب آئے ہیں انہوں نے پوری دنیا میں ایک قسم کا شخصیت پرستی اور سانے پرستی اور شرک کی بنیاد رکھا
اور قرآن پاک جب آیا کائنات کی اصل عاقلہ کو اجاگر کیا. یہ جو قرآن پاک ہے اس نے ایسا کیا کہ انسانی فکر اس درجے بلند ہوا کہ تمثیل کا پردہ ہٹا کر صفات الہی کا جلوت دیکھ لیتا، اس لیے کہ ہر تصور کی بنیاد تمام تر تمثیل و تشبیہ ہی پر رکھنی پڑتی تھی. قرآن کی رخ سے اچانک فکر تصور کی ایک نئی دنیا سامنے آ گئی. قرآن کی وجہ سے نئی ایک دنیا سامنے آ گئی، نئی ایک دنیا. قرآن جو ہے یہ اس کی وجہ سے دنیا میں فکر بلند ہو گیا، اور تمام دنیا کی جو چھوٹے فکرے تھے، جو چھوٹے چپو میں قید جو مذاہب اور تصورات تھے، وہ ختم ہوتے گئے، مفقود ہوتے گئے. یعنی کہ قرآن پاک جو ہے یہ جو کتاب ہے قرآن، وہ یہ اس طرح کی کتاب ہے کہ مطلب وہ یہ لیس کمثلہ شیء، اللہ اس کے مثل کوئی شے نہیں، اللہ کی مثل کی کوئی شے نہیں، کسی چیز سے بھی تم اسے مشابہ نہیں ٹھہرا سکتے. قرآن نے ایسا کہا. تورات جہاں خدا براہ راست نمود کا ذکر کرتا ہے تو قرآن پاک وہاں تجلی خدا کا ذکر کرتا ہے. تورات جہاں متشکل خدا کا ذکر کرتا ہے، قرآن وہاں خدا کا فرشتہ متشکل ہو کر نمودار ہوا کا ذکر کرتا ہے. تشبیہ حقیقت سے ناشنا کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تشبیہ حقیقت سے ناشنا کر دیتا ہے اور تعطل عقیدہ کی روح سے محروم کر دیتا. یہ دونوں قدم روکے جائے اور درمیانی راہ نکالی جائے. خدا کی ہستی کا اعتقاد انسانی فطرت کے اندرونی تقاضوں کا جواب ہے. انسان کی حوصلت تنگ اور اللہ کا حسن اونچا ہے. جمال حقیقت بے نقاب ہے. ہم اپنی نگاہوں پر نقاب ڈال کر اسے دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کا رب گات میں لگا ہوا. ان ربک لا بالمرصاد. والسلام.